الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ ان میں ٹھہرے رہے 50 کم ہزار سال۔ آخر کار آ لیا ان کو طوفان نے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو کہ نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے کہا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اسی سے ڈرتے رہا کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور گھڑتے ہو نرا جھوٹ۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلایا ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسولوں پر فرض نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم صاف طور پر پہنچا دیں۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کا، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ کہو پھرو زمین پر اور غور سے دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا دوسری بار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ پچھلے فرمان الہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر شخص کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی اس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا ہوں اور اسے آزمائش سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ دراصل یہ دنیا ہے یہ آزمائش، غریب کے لیے غربت آزمائش کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی اور سر تسلیم خم رہے۔ اور امیر کے لیے آزمائش کہ کیا وہ عیش و عشرت اور آرام میں غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتا رہے۔ بیمار کے لیے بیماری آزمائش کہ انتہا درجے کی بیماری کے باوجود حضرت ایوب کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، یا شکوہ کے نہ ہے۔ اور ہمت اور طاقت بھی آزمائش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا غرور اور تکبر سے غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کو دیکھ لو وہ کس طرح آزمائش سے گزریں، اور حکم ہوا کہ مومن کو کسی حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور احکام سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ماں باپ کی تابعداری کا حکم ہے، لیکن اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کا یہ حکم نہ ماننا چاہیے۔
اس میں آپ کو حضرت سعد بن وقاص کا قصہ بھی سنایا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان آزمائشوں پر انسان اسی وقت پورا اترتا ہے جب اس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، اسے برائی اور اچھائی میں تمیز بھی حاصل ہو اور طاقت بھی، جس سے وہ نفس اور شیطان کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کے فرمان میں تاریخی واقعات سے اسی حقیقت کو بیان فرمایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ اگر اچھائی کو نہیں سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لائے اور اسی قوم نے نوح کو انتہا درجے کی اذیتیں دیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں برداشت کی۔ جب حضرت اسرائیل آپ کی روح مبارک لینے کے لیے آئے تو عرض کی کہ آپ تو میرے انتظار میں ہوں گے، تو اتنی لمبی عمر دنیا میں گزاری؟ تو آپ نے فرمایا اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ اس پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا سے ان کو اتنی محبت تھی، دنیا میں تو وہ انتہا درجے کے ظلم اور تکلیف میں مبتلا رہے۔ ان کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ 950 سال اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیف اٹھانا میرے لیے ایک لمحہ کے برابر گزرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف جو سکون اور کیف دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی لذت آرام نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ایمان جس کی پیروی سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اس طرح پھر حضرت ابراہیم کی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تسلی دی گئی۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق اللہ تعالیٰ ہے، جس نے پیدا فرمایا اور پھر مرنے کے بعد زندہ کرے کا حساب لے گا۔ بت اور باطل اشیاء جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، نہ انہوں نے تم کو پیدا کیا نہ تمہاری ربوبیت کرتے ہیں، یہ خود بے جان ہیں اور بے بس ہیں۔ یہی پیغام نمرود کو دیا، جس نے بلا کر پوچھا تم کس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو؟ آپ نے فرمایا جس نے پیدا فرمایا اور جو مارے گا۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ وہاں کھڑے آدمی کی گردن اڑا دی اور ایک موت کی سزا یافتہ انسان کو معاف کر دیا اور رہا کر دیا اور کہا دیکھو اس کو میں نے مارا ہے اور اس کو زندگی بخشی دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم خدا ہو تو میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اسے مغرب سے طلوع کرو۔ جس پر وہ لاجواب ہوا اور آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ سامنے جلتی آگ کو دیکھتے ہوئے جس کی تپش میلوں دور تک کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتی تھی، تو جبرائیل نے آ کر عرض کی اگر حکم کریں تو میں اس آگ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ آپ نے پوچھا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس حال میں وہ مجھے رکھے میں راضی ہوں۔ حضرت اسرافیل نے عرض کی آپ حکم دیں تو میں اس نمرود کی آگ پر ہوا چلاؤں کہ سب آگ بجھ جائے؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ میکائیل نے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس زور سے بارش برساؤں کہ آگ بجھ جائے؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ پھر جب آپ کو پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی کہ ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ 90 سال کے بعد پیدا ہونے والے بچے اور اس کی ماں کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ معظمہ میں چھوڑنے کا حکم ہوا اور پھر اس عظیم بے مثال بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تو بھی حکم کی تعمیل کی۔ غرض ان عظیم انسانوں کی آزمائش کا ذکر فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تسلی دی گئی اور نصیحت فرمائی گئی کہ تکلیف تمہارے لیے آزمائش ہے جو تمہارے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی کا ذریعہ بنے گی، اور ان مغرور متکبر کفار کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو اسے شیطان اور نفس گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں نظر آتی ہیں، ان پر اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔